بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ ہیبت والا یا خوشخبری والا؟ یہ ایک ایسا پر اسرار سوال ہے جس کی تلاش میں ہر ایک شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر اور احادیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے اور یاد کرتی ہے، اور انسان اس سے کتنا غافل ہے۔ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والو، تو میرا بڑا محبوب اور پسندیدہ تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرا ہو گیا، خوش آمدید، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور یہاں اس شخص کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشیدگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کون سی چیزوں نے تجھے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، وحشت ناک اور ہیبت ناک ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ اکڑ کر تکبر سے چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور اور روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں اور عذاب کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال اور گناہ گار مردے سے قبر کہتی ہے، تجھ کو میری تاریکی اور میری وحشت، میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ اور حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور ٹھنڈک آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔